سر پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو جہاز کا مسئلہ ایک دم نکلا ہے تو بات چھوٹی سی، لیکن اس کے اوپر اتنی دونوں طرف سے گرم سرد بیانات آ رہے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ تو بلاول صاحب تک پہنچ گئی ہیں. ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے سر؟ سندھ نے تو کبھی انٹرفیئر نہیں کیا دوسرے صوبے کے معاملات میں، پھر ہر چیز میں آخر گھسیٹ کر کیوں سندھ کو لایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پنجاب حکومت کی اپنی مرضی ہے. سرکار کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، جس طرح استعمال کرے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو اس میں بیچ میں گھسیٹ کے لے کے آئے تو افسوس کی بات ہے. اور یہ میرے خیال سے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو کسی اور کو اس میں جو ہے وہ الزام لگانا شروع کریں گے لوگ. اچھا سر، میں ان کا بیان آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں. عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ خیال تھا کہ جی بلاول صاحب کیونکہ سندھ حکومت کا جہاز استعمال کرتے ہیں تو مریم صاحبہ جو مرضی کرے، مطلب ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس لیول کا اسٹیٹمنٹ دیتی. لیکن آپ کے خیال میں کیا جسٹیفائیڈ ہے؟ مطلب بلاول صاحب بھی کتنا استعمال کرتے ہوں گے جہاز، اور کیا ذاتی مقصد کے لیے تو استعمال نہیں کیے ہوں گے انہوں نے بھی، لیکن اس میں بلاول صاحب کبھی بھی ایکسکلوزیو کبھی جہاز میں حکومت کا کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، کبھی بھی. اکیلے کہیں گئے وہاں ٹھیک ہے، کل کو کہیں پہ اگر کوئی چیف منسٹر یا منسٹر کہیں پہ جا رہے ہیں کسی آفیشیل کام میں تو کبھی انہوں نے شامل کر لیا، بلاول صاحب نے کر لیا، کبھی ایکسکلوزیو کبھی بھی جو ہے سرکاری جہاز وہ استعمال نہیں کیا. یہ اگر بیان عظمہ بخاری صاحب نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں نہایت ہی افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ان کو اپنی ناکامیاں اور اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ پھر اس طریقے کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ اسٹیٹمنٹ تو خیر انہوں نے دیا ہے. دوسری چیز میں اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کچھ وفاق کے جو وزراء ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی ایک بریفنگ بھی آئی تھی، آپ نے شکایت بھی کی کہ کچھ وفاق میں بیٹھے ہوئے وزیر سندھ گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس پر وفاق کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں سر کیا وجہ ہے کہ مطلب وفاق میں بیٹھ کر سندھ کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنا، جو منسٹریز موجود ہیں وزراء کے پاس ان کے اوپر کام کرنا ترجیح کیوں نہیں نظر آ رہی وفاق کی؟ دیکھیں جی، وفاق کی حکومت ایک طرف پیپلز پارٹی سے ہر وقت جو ہے وہ اتحاد کی توقع کرتی ہے، پیپلز پارٹی سے تعاون کی توقع کرتی ہے، اور دوسری طرف ان کی ایک اتحادی جماعت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ حکومت سندھ کے خلاف پروپیگنڈاز اور سازشوں میں مصروف ہے. تو میں نے کہا ہے اپنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی کہا کہ برائے مہربانی آپ وفاق کی حکومت کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ جی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کام بھی پیپلز پارٹی سے لیں اور پھر آپ پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں بھی کریں ان کے ساتھ ہی. تو اس لیے میں نے کہا ہے لیڈرشپ کو بھی ریکویسٹ کیے وہ اس کو سیریس نوٹ رکھتے ہیں. اچھا ایک اور سوال سر اس بارے میں کہ کیا آپ اس دن نوید قمر صاحب سے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں ابھی جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ میرے شو میں ذکر کیا تھا کہ ابھی تک کوئی مسودہ یا کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مینٹلی پریپیئرڈ ہے پیپلز پارٹی جو مسودے میں آنے جا رہی ہیں؟ جو چیزیں بہت سی چیزوں کے اوپر کافی سینسٹیو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو زیر بحث آنے والے ہیں اصلاحات میں. ابھی تک 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی جو ہے فارملی پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. جب فارملی کانٹیکٹ کریں گے، جب وہ تجاویز لے کر آئیں گے، جس طرح پیپلز پارٹی ہمیشہ سی سے رابطہ کر کے فیصلہ کرتی ہے تب اسی طرح سے کرے گی. بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ فیو کوسچن صرف خان صاحب کے بارے میں کہ جو خان صاحب کے حوالے سے ایک تفصیلی پریس کانفرنس گزشتہ روز ان کی بہن نے کی تھی تو اس میں انہوں نے کچھ ایلیگیشنز گورنمنٹ پہ بھی لگائے اور انہوں نے بہت سارے الزامات پارٹی کے اندر بھی لگائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی رائے تھی کہ کچھ شاید گورنمنٹ کچھ کمپنسیٹ کر رہی تھی، شاید خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیتے یا کہیں اور شفٹ کر دیتے، لیکن وہ معاملہ سارا انہوں نے ڈسمنٹل کر دیا اس پریس کانفرنس سے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے ایز اے سینئر پولیٹیشین کہ کیا واقعی ہر دفعہ معاملہ ٹھیک ہونے سے پہلے گڑبڑ ہو جاتی ہے؟ میرے حساب سے یہ ذاتی مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا، ان کی فیملی ممبرز کا، پیورلی انٹرنل میٹر. اور کسی کے بھی انٹرنل میٹر میں جب تک وہ آپ کو کوئی نہ چھیڑے اور آپ کوئی کمنٹ کرے، میرے خیال سے تھوڑا سا میری طبیعت کے خلاف ہے. نہیں اس والے سے لاسٹ ایک کویشچن سر کہ کیا آپ کے خیال میں جس طرح زرداری صاحب نے اس دن ایک سپیچ میں کہا تھا نا کہ جی آپ بھی کچھ صبر کریں، ہم نے بھی بڑی جیلیں کاٹی ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی یہی چاہے گی کہ پی ٹی آئی کو کچھ لیوریج ملے، کچھ آسانی ملے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جینوئن سزا ہے وہ تو فیس کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، زرداری صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کا بھی مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ ہم کچھ چاہتے ہیں خدا نخواستہ کہ خان صاحب پہ کوئی سختی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو بالکل ان کو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی عدالت کوئی ان کو کوئی نرمی کرنا چاہتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. شجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور ایک اوبویسلی ایک انڈرسٹینڈنگ تو موجود بنتی نظر آ رہی تھی، لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی حد تک اس سچویشن کو خراب کرنے میں اس گزشتہ روز کی پریس کانفرنس سے تو کردار ادا کیا ہے، لیکن لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ شاید خان صاحب کے لیے اتنا ہو سکتا تھا کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا یا پھر ان کو وہ سہولیات دے دی جاتی جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی. لیکن اس پورے مسئلے کو کتنا مینیپولیٹ کر کے کتنا اور مزید بگاڑ دیا گیا، اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے پروگرام کے اس اگلے سیگمنٹ میں.